مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی خیر والا، بڑی رحمتوں والا اور بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے سننے کی اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس کی رحمت بندوں کے اوپر عام ہو جاتی ہے، ایسے اسباب عام کر دیے جاتے ہیں، ایسے اسباب عام ہو جاتے ہیں کہ اگر بندہ ذرا سا بھی کوئی عمل خیر کو انجام دے، کار خیر کو انجام دے، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اسی عمل کو اللہ کے یہاں قبولیت اور کیا ہے شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہی عمل پھر اس بندے کی نجات اور بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کے اندر اگر ایک بھی روزے کو رکھے، اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اللہ سے اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اسی عمل کے ذریعے سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی شخص کیا ہے اس ماہ مبارک کے اندر اگر نفلی عبادت کو کیا ہے انجام دے، یقین اور کیا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر بھی اگر تھوڑا بہت بھی عمل خیر کو انجام دے، عبادت، قرآن، تسبیحات وغیرہ کو پڑھے، اللہ کے یہاں قبولیت اسے نصیب ہوتی ہے، اور پھر اسی عمل کے اوپر ثواب اور حصول کیا ہے کامل یقین کرتے ہوئے، اللہ اس کے اس عمل کی بدولت سابقہ پچھلے تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ اس روایت کے اندر دو لفظ ہیں، ایماناً اور دوسرا احتساباً۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ ایماناً کی تفسیر مشکات کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر فرماتے ہیں، ای موقناً بہ، یعنی اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے، اور احتساباً کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ای محتسباً بہ، یعنی حصول ثواب کی مکمل نیت کے ساتھ عمل خیر انجام دے، اللہ اس کے بدلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی برکتوں اور عظمتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے ایک ایک قیمتی اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، ایک ایک لمحے کو کیا ہے عبادت کے اندر، دعاؤں کے اندر، استغفار کے ذریعے سے، دیگر اور عبادتوں کے ذریعے سے ان کو گزاریں، ذرہ برابر بھی غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہ ہو، انہیں یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک مرسل روایت ہے، حسن بصری علیہ الرحمہ کی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے مرسلاً روایت فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان
600,000 عتق من النار، کہ جو شخص بھی اللہ عز و جل کیا ہے رمضان المبارک کے کیا ہے ہر رات کے اندر 6 لاکھ لوگوں کو کیا ہے جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أَعْتَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اس پورے مہینے جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی، جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی اور ان کی مغفرت فرمائی ہے، اللہ اس آخری رات کے اندر ان تمام لوگوں کے بقدر کیا ہے جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، اتنے لوگوں کو خلاصی عطا فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ تو جو شخص بھی کیا ہے اس ماہ مبارک کے اندر اپنی بخشش نہ کرائے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض يقضى عنه صوم الدهر كله وإن صام، اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، اگر پورے سال کیا ہے اس روزے کی قضا کرتا رہے تب بھی کیا ہے اس روزے کے ثواب کے بقدر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو شخص بھی کیا ہے اس کے قیمتی اوقات کو یوں ہی ضائع کر دے، اپنی بخشش نہ کرائے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کے ایام یعنی دنوں کی بھی کیا ہے قدردانی کی اور اس کے رات کے لمحات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أقطف دوما أحلى الزهر